بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تراویح کا آغاز تیسرے پارے کے دوسرے عادے سے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط۔ یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت، انبیاء علیہ السلام سے مقابلہ اور انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا اور ظلم و زیادتیاں کرنا، یہ یہودیوں کی عادت رہی ہے۔ ان کے اس برے عمل کو، اس برے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہ بات بطور تسلی کی کہی جا رہی ہے کہ آپ یہ امید یہودیوں سے نہ رکھیں کہ وہ آپ کے دین کو، قرآن کو قبول کریں گے۔ یہ ایسی قوم ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب تورات کو نہیں چھوڑا، اس میں رد و بدل کر دیا، اس میں تحریف کر دی، یہ قرآن کو کہاں چھوڑیں گے۔ اس سب کے باوجود، اتنی ساری خرابیاں اور اتنے سارے جرائم کے باوجود یہودیوں کا یہ گمان تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، یعنی ہم اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں سے ہیں۔ یہود اپنے آپ کو یہ تصور کیا کرتے تھے۔ اس قدر بڑے بڑے گناہ اور اتنے بڑے بڑے جرائم، لیکن خوش فہمی کیسی تھی کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ کفار سے دلی دوستی نہ لگاؤ، ان سے دلی دوستی اور ان سے گھریلو معاملات نہ بڑھاؤ۔ اگر کوئی مالی معاملہ کرنا ہو تو اس طور پر کرو کہ ان کے شر سے محفوظ رہو، کیونکہ کافر ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے اور اس ڈر پہ رہتا ہے کہ کسی طرح مسلمان کو، اہل اسلام کو نقصان پہنچائے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں اہل ایمان کو کہ تم جو بھی کام کرتے ہو یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہو، کتنا ہی چھپ چھپا کر کرو، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، بلکہ اللہ کو تو ہر اس چیز کا علم ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی انسان کا کیا ہوا کوئی بھی عمل، اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی بول اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ ہر کام سے پہلے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع سے جوڑ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تحبون اللہ، تو اللہ کے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ آگے حضرت مریم کا تذکرہ ہے، تفصیلی واقعہ ان کا بیان ہے کہ بی بی مریم جو کہ حضرت عمران کی اہلیہ، حضرت عمران جو کہ اللہ کے نبی تھے، ان کی بیٹی ہیں۔ حضرت عمران کی اہلیہ یعنی ان کی بیوی نے یہ نظر مانگی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بیٹی مریم عطا ہوئی۔ نظر تھی، اس کو پورا کرنا تھا، بیت المقدس کے لیے ان کو وقف کر دیا۔ حضرت مریم بیت المقدس میں ہی رہا کرتی تھی، حضرت زکریا ان کی کفالت کیا کرتے تھے، یعنی ان کی کفالت میں رہا کرتی تھیں۔ بچپن سے ہی ایک نیک خاتون تھی، اور جب کوئی انسان نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ عجیب ہی معاملہ ہوتا ہے۔ غیر معمولی چیزیں ان کے ساتھ ہونے لگیں۔ یہ بیت المقدس کے محراب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت زکریا ان کو کھانا پہنچانا بھول گئے اور کسی کام سے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ بی بی مریم کے سامنے مختلف قسم کے کھانے، مختلف قسم کے بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس یہ ساری چیزیں کھانے کی کہاں سے آئی ہیں؟ فرمانے لگی، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی سے، اس کی نیکی سے، اس کے اعمال سے، اس کے تقوی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی دنیاوی ضروریات کا اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست کرتے ہیں
جیسے بیوی مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل غیب سے پہنچا سکتے ہیں تو ان کے دل میں ہمیشہ سے ایک تمنا تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اس موقع پر ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ جب آپ بیوی مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھ بوڑھے کو اس بڑھاپے میں بیٹا نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم کے ہاں بے باپ سے ہوئی، یعنی ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے ذریعے سے اس عجیب قدرت کا نمونہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے یعنی پیدائش کے لیے ضرور یہ اس بات کو لازم نہیں سمجھتے کہ بے باپ ہوگا تو اولاد ہوگی، بلکہ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے معجزات عطا فرمائے تھے، مٹی سے پرندے بنایا کرتے تھے اور ان کو فضا میں اڑا دیا کرتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتے تھے۔ اسی طرح مادر ذات اندھے جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کی آنکھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اس کی بینائی لوٹ آیا کرتی تھی۔ برس یعنی کوڑ کا مریض ہوتا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ کسی قبر پر جا کر کھڑے ہو کر مردے کو کہتے اٹھ جا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس طرح کے معجزات دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے معجزات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ نے چاند کی طرف رخ انگلی کر کے اور انگلی چاند پر اس طرح پھیری کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اصلاح دیتے ہیں تاکہ اور لوگوں میں اور نبیوں میں فرق ہو اور لوگ نبیوں کی نبوت کو تسلیم کریں کہ یہ کوئی عام اور معمولی آدمی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو نبوت والی ذمہ داری سے نوازا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بدفطرت کا دوبارہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تو حضرت یہودی سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودی ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے ساتھ آسمانوں پر اٹھانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سالم آسمان پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ قرب قیامت اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے اور وہ دجال اور یاجوج ماجوج سے لڑیں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے اور پھر ان کا انتقال ہوگا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ان کی تدفین ہوگی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جبکہ یہودی اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم نے ان کو قتل کر دیا تھا اور اب وہ زندہ نہیں ہیں، نہ ہی وہ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کوشش کا ذکر فرمایا ہے کہ یہودیوں کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو یہود بنانے کی فکر کریں، یعنی ان کو گمراہ کریں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی کسی طرح گمراہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سچے اور پکے اور پختہ مومن ہیں وہ ان کی گمراہیوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کی ایک سازش کا بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو تیار کیا اور اس سے کہا کہ تم صبح کے وقت جا کر مسلمان ہونا اور دن بھر مسلمانوں کے ساتھ رہنا، اسلام قبول کرنا اور اس مسلمانوں جیسی زندگی گزارنا، اور شام جب ہو تو اسلام سے بیزاری کا اعلان کر دینا اور یہ کہنا کہ میں نے اسلام کو بہت قریب سے دیکھا، یہ کوئی سچا مذہب نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا اور اپنے ایک بندے کو ایک انسان کو تیار کیا اور اس نے اسی طرح مسلمان ہو کر اسلام ہونے کا دعویٰ کیا اور شام میں اسلام سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔
یہ ان کی کوشش اور سازش رہی، لیکن وہ یہ سب کچھ اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ کسی طرح لوگ اسلام سے متنفر ہو کر دور ہو جائیں، لیکن ان کی سازش اور کوشش ناکام رہی اور لوگ اسلام میں جوق در جوق تیزی سے داخل ہوتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے چند پیسوں کی خاطر اللہ سے وعدہ جو تم نے کیا ہے اس کو مت توڑا کرو، یعنی پیسے لے کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کیا کرو، بلکہ اللہ سے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اسلام اور قرآن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آ چکے ہیں تو اب اس کے آنے کے بعد کوئی بھی مذہب، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی شریعت قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ اب کچھ دنیا میں کچھ بھی نہیں چلے گا، اور نہ ہی کسی کے لیے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر چلنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی کسی اور مذہب پر چلنے والے کی کسی عبادت کو قبول کیا جائے گا رہتی دنیا تک۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب صرف و صرف اسلام اور اسلامی شریعت اور اسلامی تعلیمات اور قرآن ہی چلے گا، اور اسی پر انسان کو کامیابی ملے گی۔ چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نیکی کی شکل کو بیان کر رہے ہیں کہ نیکی کی سب سے بڑی شکل، یعنی نیک کاموں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے، یعنی اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزوں میں سے خرچ کیا کرو، گھٹیا اور ردی چیزوں میں سے خرچ مت کیا کرو۔ ہمارا مزاج کچھ اسی طرح کا ہے کہ چیز جب پرانی ہو جاتی ہے اور استعمال کے قابل نہیں رہتی تو ہم اس کو اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام پہ تو اچھی چیزوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ صحابہ نے اس کی مثال قائم کر دی۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ اپنی محبوب چیزیں، کوئی صحابی اپنا بہترین قسم کا باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ میرا باغ بہت خوبصورت ہے اور بہت گھنا ہے اور بہت کھجور کے درخت ہیں، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ اسی طرح کوئی صحابی اپنا قیمتی گھوڑا لے کر حاضر ہوئے، کوئی اپنا قیمتی اونٹ لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ گھوڑا مجھے بہت محبوب ہے، لیکن یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرو، چنانچہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلی جگہ جو زمین میں مقرر ہوئی تھی وہ بیت اللہ شریف تھا۔ قبلہ اول وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے بھی اس کی تعمیر میں شامل تھے۔ بیت اللہ کی فضیلت میں یہ بات شامل ہے کہ پہلی عبادت کی جگہ دنیا میں جو اللہ نے مقرر کی وہ بیت اللہ کو مقرر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو ساری دنیا کے لیے برکت کی جگہ بنایا۔ برکت کی جگہ یعنی یہاں پہ جو بھی جاتا ہے اس کو برکت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ پھر اس بیت اللہ میں اللہ نے مقام ابراہیم کو رکھا، اور اس طرح بہت ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان وقتاً فوقتاً میرے اس گھر میں آیا کریں اور یہاں سے برکتیں حاصل کر کے جایا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے اوصاف ذکر فرمائے ہیں۔ ایمان باللہ والآخرہ، اللہ پر ایمان اور آخرت یعنی مرنے کے بعد کا یقین ہونا، اور اسی طرح رات کے اندھیرے میں، رات کے اوقات میں یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بڑا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ نے اس کو نیک لوگوں کی خوبیوں میں شمار فرمایا ہے۔ اور اچھے کاموں کو حکم دینا اور برے کاموں سے رکنا، اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جب بھی کوئی نیکی اور خیر کا کام سامنے آئے تو اس میں پیچھے نہیں رہنا بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دوبارہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ کافروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، یعنی اپنے دل کی باتیں کافروں سے مت کہا کرو، یہ تمہارے کبھی بھی کسی بھی وقت خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کو ہرگز خیر خواہ مت سمجھنا۔ آگے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دو اصول بیان فرما رہے ہیں، صبر اور تقوی۔ یہ دو ایسے اصول ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں برداشت پیدا کرے، اور اپنے برداشت کے ساتھ ساتھ صبر یعنی کسی کی غلط بات، مزاج کے خلاف بات کو برداشت کر جانا، خاموش ہو جانا،
اور نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یعنی اپنے ذات سے اس کو تکلیف بھی نہ پہنچانا، یہ دو ایسے قیمتی اصول ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں کسی کا کوئی مکر سازش تمہارے خلاف کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آگے غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر یہ ایک ایسا غزوہ ہے جو اسلام اور کافروں کے درمیان بہت بڑا معرکہ پیش آیا۔ یہ ایسا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی اور کافروں کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، یعنی 313 صحابہ تھے تو 1000 کے قریب کافروں کا لشکر تھا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر آیا تھا اس ارادے سے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ حق پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے، چاہے وہ تعداد میں کتنے ہی کم ہو، اور جو لوگ باطل پر ہوں گے اور حق کے خلاف آئیں گے تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام اور رسوا کر کے لوٹائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کی مذمت فرمائی ہے، اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جنت میں لے جانے والے نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جنتیوں کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ جنتیوں کی خوبیوں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ینفقون فی السراء والضراء، جنت میں جانے والے لوگوں کی خوبیاں یہ ہوں گی کہ وہ ہر حال میں خرچ کریں گے، یعنی تنگی کی حالت میں بھی خرچ کریں گے اور کشادگی کی حالت میں بھی خرچ کریں گے، اور غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ معافی اور درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی خوبی ہیں کہ ان خوبیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتے ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ آگے غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی تھی، یعنی کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور اس میں کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے تھے، اور یہ شکست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ناکامی بھی آتی ہے، اور یہ جو انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ناکامی آتی ہے اس کے بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر سے بڑائی نکل جاتی ہے۔ اگر انسان ہر موقع پر کامیاب ہوتا چلا جائے اور اس کی ہر بات بری ہوتی چلی جائے اور اس کا مزاج بن جائے کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور وہ اپنے کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو زندگی میں کبھی ناکامی اور کبھی شکست آ جائے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آتی ہے اور رجوع الی اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کافروں کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب انداز میں مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جن لوگوں کو تم خیر خواہ سمجھتے ہو وہ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور تمہارا اصل ولی اور خیر خواہ بل اللہ مولاکم، وہ اللہ ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے اور وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔